نام ہے، کئی کارنامے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے آتا ہے، جنگ خندق کے اندر ہوا یہ ایک واقعہ کہ صفیہ رضی اللہ عنہا پیچھے تھی تاکہ زخمی وغیرہ کوئی تو آئے، حالانکہ خندق کھودی ہوئی تھی پھر بھی ڈر تھا دشمن آ جائیں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کچھ صحابہ تھے جو جنگ کے میدان میں نہیں گئے تھے، ان کو پیچھے رکھا تھا عورتوں کی حفاظت کے لیے، جس میں خاص طور سے کچھ شعراء تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جنگ میں پارٹ مت لو، تمہارے شیری دشمن پہ تلوار سے زیادہ چلتے، تم وہی کام کرو. بٹ ضرورت تھی تو ان کو وہاں رکھ دیا گیا. اب ایک سپاہی دشمن گھس کے اندر آ گیا، ٹھیک، جب وہ گھس کے آ گیا تو شاید غالباً جو شاعر ہے وہ وہاں موجود تھے. اب جیسی دشمن آیا تو یہ بہت اچھے تلوار سے لڑنے والے نہیں تھے، لیکن اب بہرحال حفاظت کرے تھے. جیسی صفیہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ یہ تو غالب آ جائیں گا ان پر، وہ آگے گئی اور تلوار بھی نہیں تھی ان کے پاس، انہوں نے ایک لاٹھی لی، ٹھیک، لیکن بہت ماہر تھی وہ لاٹھی چلانے کے اندر. اب لاٹھی چلانا کوئی مذاق نہیں ہے، آپ اس کو گھمائیں گے نا تو آپ کے سر پہ لگتی آ کے وہ، تو اس کے لیے بھی پرفیکٹنیس لگتی جب آپ کسی چیز کو گھماتے ہیں. وہ اتنی پرفیکٹ تھی کہ لاٹھی سے انہوں نے 11 لوگوں سے ڈیفنس کیا. اب لاٹھی سے ڈیفنس کرنا بولے تو کتنے رفتار سے چلا رہی ہوں گی، اور 11 لوگوں سے ڈیفنس کیا مطلب ان کی ہڈیاں پسلی ایک کر دی، سب نکل کے رفو چکر ہو گئے. تو کتنی ماہر ہوں گی اس سے ہم صرف سوچ سکتے ہیں. تو یہ صحابیات جو تھی بہت پرفیکٹ تھی، یاد رکھیے اپنے آپ، اس لیے کہ وہ گھر بار کے کام وغیرہ کے علاوہ بھی یہ تمام چیزیں جانتی تھی. بہت ساری صحابیات تعلق تھا، تلوار میں ماہر تھی، ٹھیک ہے، اسی طرح گھڑ سواری میں ماہر تھی، اسی طرح آرچری تیر اندازی میں ماہر تھی، اسی طرح بہت ساری جنگوں کے اندر شامل ہوئی، اور بڑے بڑے ان کے بھی کارنامے وقت نہیں کہ